بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع تاریخ کی وہ ہستی ہے جس کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عشق تھا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دور پانے کے باوجود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی، جن کا نام حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ پیارے ناظرین، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کے بعد اولیاء اللہ میں حضرت یمنی المعروف اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ آپ کی فضیلت کے لیے یہ دلیل بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ آپ سرکار دو عالم کے عاشقی جاں باز تھے۔ آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیے بغیر، خدمت اقدس میں حاضر ہوئے بغیر دولت ایمان اور عظمت اسلام حاصل کی۔ حضرت خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات یمن کی طرف منہ کر کے فرماتے تھے کہ یمن کی طرف سے مجھے اللہ کی خوشبو آتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس کرنے کی شکل میں 70,000 فرشتوں کا مجمع آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر جنت میں داخل ہوگا تاکہ اس عاشق رسول کو کوئی نہ پہچان سکے۔ شہزادہ دار اشکوک اپنی تصنیف سفینۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ آپ کا اسم گرامی اویس تھا، نجد کے قبیلے کرن سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دو وجوہات کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ ایک تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ضعیف تھیں اور آپ ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، اور دوسرا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں غلبہ حال اور مغلوب لا احوال رہتے تھے۔ زندگی کی ضروریات شتربانی سے پوری کرتے تھے اور جو کچھ کماتے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں لگا دیتے، اور جو کچھ بچ جاتا وہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ احد میں جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہونے کی خبر ملی تو تفصیل معلوم نہ کر سکے کہ کون سا دانت مبارک شہید ہوا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے منہ کے سارے دانت ایک ایک کر کے نکال دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی تھی کہ میرا جبہ میرے اویس کو پہنچانا ہے اور میرا سلام کہنا ہے اور میری امت کے لیے دعا طلب کرنا ہے، کیونکہ اویس کی دعا میری امت کے لیے مقبول ہوگی۔ جب تم لوگ یمن جاؤ گے تو اویس کو شتربانوں کے درمیان بیٹھا پاؤ گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن میں گئے اور قبیلہ کرن میں جا کر لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے نجد میں رہنے والا کوئی شخص ہے جس کا نام اویس ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ایک دیوانہ آدمی عام لوگوں سے علیحدہ بیٹھا رہتا ہے اور وادی ارنا میں شتر بانی کرتا ہے۔ چنانچہ دونوں صحابہ کرام وادی ارنا پہنچے تو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں مشغول ہیں اور آپ کے اونٹوں کی نگہبانی پر فرشتے مامور ہیں۔ جیسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کی آواز آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں پڑی تو آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز مکمل کی۔ پھر دونوں صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سلام پیش کیا تو انہوں نے جواب میں کہا، وعلیکم السلام یا اصحاب الانبیاء رسول اللہ۔ دونوں حضرت اویس کرنی کے سامنے بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک حضرت اویس کرنی کی خدمت میں پیش کیا اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دعائے مغفرت طلب کی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جبہ مبارک اٹھایا اور چوما اور پھر سجدے میں گر پڑے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ اے اللہ، میں تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک اس وقت تک نہ پہنوں گا جب تک امت محمدی نہ بخشی جائے۔ تیرے محبوب نے یہ کام میرے ذمے لگا دیا ہے،
چنانچہ غیب سے آواز آئی کہ 1000 افراد امت کے تمہارے لیے بخش دیے گئے ہیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ آواز آئی کہ تمہاری التجا پر اتنی امت محمدیہ بخش دی گئی ہے کہ جتنی تعداد میں بنی ربی اور بنی مظہر کی بکریوں کے بال ہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بشارت پا کر سجدے سے اٹھے اور جبہ مبارک پہنا، اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی رحمت سے آگاہ کیا۔ پیارے ناظرین، یاد رہے کہ بنی ربی اور بنی مظہر 2 ایسے قبائل تھے جو کہ کوفے میں لاتعداد بکریوں اور بھیڑوں کے مالک تھے، اور یہ بھیڑ بکریاں بالوں کی کثرت کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور تھیں۔ حرم بن حیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت کا مقام معلوم کیا تو بذات خود کوفہ میں پہنچا تاکہ ان بھیڑ بکریوں کی تعداد دیکھ سکوں، اور پھر میں نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ دریائے فرات کے کنارے بیٹھے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں ہی بیٹھا دیکھا اور آپ کے پاس جا کر سلام عرض کیا۔ آپ نے جواب میں وعلیکم السلام کہا، اور میں نے آگے بڑھ کر دست بوسی کی۔ آپ کی کمزوری دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ اے حرم، اللہ تجھے عمر دے، تم یہاں کیسے آئے ہو اور مجھے کیسے پہچانا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جیسے آپ نے مجھے پہچان لیا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے زیر سایہ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ، اللہ کے ذکر کے سائے میں رہو۔ میں نے کہا کہ کوئی نصیحت فرمائیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم سونے لگو تو موت کو اپنے سرہانے کے نیچے خیال کرو، اور جب اٹھو تو موت کو اپنے سامنے پاؤ۔ تم جانتے ہو تمہارے والد فوت ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی موت کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلفائے راشدین تھے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں نے یہ بات سن کر فرمایا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، کیا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق فوت ہو گئے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ حضرت عمر فاروق شہید کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب میں مدینہ آیا تو مجھے اس خبر کی تصدیق ہو گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن تک کچھ بھی کھانے کو نہ ملا۔ چوتھے روز آپ باہر نکلے تو راستے میں سونے کا 1 دینار ملا۔ آپ صحرا و بیابان کی طرف نکل گئے اور چاہا کہ درختوں کے پتوں سے اپنا پیٹ بھریں۔ اتنے میں آپ نے صحرا میں ایک بکری کو دیکھا جو کہ ایک روٹی منہ میں لیے ہوئے آپ کی طرف آ رہی ہے۔ وہ بکری آپ کے پاس آ کر رک گئی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ بکری غالباً اپنے مالک کی روٹی اٹھا کر لائی ہے، اس کے منہ سے روٹی کھینچنا اچھی بات نہیں، لہٰذا بکری نے کہا کہ میں اللہ کے بندوں میں سے ایک ہوں اور یہ روٹی آپ کے لیے لائی ہوں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی روٹی لی تو فوراً ہی بکری غائب ہو گئی۔ کشف المجہور میں لکھا ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے آخری دنوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، کچھ دن آپ کی خدمت میں رہے اور پھر جنگ صفین میں شامل ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شہادت کے مرتبے کو پہنچے۔ بعض احباب نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تیار کی۔ قبر تیار کرتے وقت ایک سخت پتھر آ گیا جس کو کاٹنا مشکل تھا، لیکن غیب سے اس پتھر میں شگاف پڑ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تیار ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کفن کے کپڑے کی تلاش ہوئی تو آپ کا ایک صندوق کھولا گیا تو اس میں کفن موجود تھا، مگر ایسے لگتا تھا کہ اس کفن کو جیسے کسی انسانی ہاتھ نے نہ بنایا ہو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی کفن میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 32 ہجری میں ہوئی، مگر امام عبداللہ نے روضۃ الریاض میں 37 ہجری لکھا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے
کہ اللہ پاک ہمیں بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق بنائے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔